الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد اور رکن اسمبلی عالی جناب احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی آصف نامپلی جعفر حسین معراج صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے دیگر اراکین اسمبلی، صدر و معتمدین و اراکین مجلس اتحاد المسلمین، محبان مجلس اتحاد المسلمین، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، بزرگان ملت، عزیزان ملت، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کو اور ہم کو 5 جمعے عطا کیے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان کے 5 جمعے اللہ نے ہم کو عطا کیے، اور کل انشاءاللہ تعالی عید الفطر ہم منانے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہاں پر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جو شیر خدا حضرت علی کے خلیفہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آسمانوں کی امان حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہے۔ آسمانوں میں امن اس لیے ہے کیونکہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ زمین کی امان اس لیے ہے کہ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بھائی صاحب سنیے، آپ مجھے سننے آئے ہیں، بیٹھنے کے لیے دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ ان کا کام ان کو کرنے دیجئے۔ امام حسن بصری نے فرمایا کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی امان رمضان میں ہے، یعنی جو لوگ رمضان کی قدر کریں گے، تعظیم کریں گے، عمل کریں گے، وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر میری امت پر حضرت عاد اور سمود کی امتوں پر جو عذاب بھیجنا ہوتا تو وہ سورہ قل هو اللہ احد اور رمضان عطا نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگائیے ماہ رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا۔ جب آپ اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد ہم کو اپنے ہاتھوں سے خبر میں اتارے گی۔ اس کے بعد نہیں معلوم کتنے صدیاں، کتنے سال ہم کو خبر میں رہنا پڑے گا، مگر یہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارے اعمال کا حساب کتاب لے گا۔ یہ دنیا ختم ہوگی، دوبارہ ہم کو خبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کا حساب لے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ کرے گا، اور حشر کے میدان میں جہاں تک مجھے علم ہے میرے پاس کوئی اعمال نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم دوسرے حضرات کے بارے میں، ان کو اپنے اعمال کے بارے میں کیا ان کی سوچ ہے، مگر اسد الدین اویسی کو یہ معلوم کہ میرے پاس نیک اعمال نہیں ہے۔ حشر کا میدان ہوگا، جو فیصلے کیے جائیں گے تو اچانک حدیث شریف کے الفاظ ہیں
کہ رمضان آئے گا، رمضان آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سر پہ سجود ہو جائے گا، اور پھر اللہ رمضان سے کہے گا کہ بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو رمضان کہے گا یا اللہ یہ جو تیرے نیک بندے ہیں ان سے حساب کتاب کی بات مت کر، یہ تیرے ماہ مبارک میں روزہ رکھے تو ان کو جنت میں داخل کر دے۔ رمضان کہے گا یا اللہ ان سے حساب کتاب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو ان کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں رمضان کی بات کو قبول کرتا ہوں، ان کو جنت میں داخل کرو۔ پھر رمضان کھڑا رہے گا، اللہ پوچھے گا اب کیا بات ہے؟ تو رمضان کہے گا یا اللہ تو ان لوگوں پر عزت کا تاج پہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ ان تمام پر عزت کا تاج پہناؤ۔ پھر رمضان کھڑا ہو جائے گا، اللہ پوچھے گا اب بتا اب کیا بات ہے؟ تو کہے گا یا اللہ تو ان تمام لوگوں کو اپنے پیغمبروں کے سائے میں جگہ دے دے۔ اللہ کہے گا کہ سائے میں جگہ دے دو۔ پھر رمضان پھر کھڑا ہو جائے گا، اللہ کہے گا اب کیا بات ہے؟ تو رمضان کہے گا یا اللہ یہ تو میری شفاعت تھی، اب ان کے نیک اعمال کا بھی ان کو صلہ دے دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ رمضان کے بارے میں پھر یہ بات ختم نہیں ہوئی، پھر قرآن آئے گا، قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو راتوں میں بیدار رکھا، اس کو بستر سے دور رکھا، تو ان تمام لوگوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ ابھی ہم نے سنا جمعے کے خطبے میں امام صاحب نے کس طرح رقت انگیز طریقے سے اپنی زبان سے کہا الوداع یا شہر رمضان، الوداع یا شہر رمضان۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے بھائی، جس میں ایک فرض کو ادا کرنے کا اجر 70 گنا بڑھا دیا گیا، ایک نفل کو ادا کرنے کا فرض کے برابر ثواب دیا جا رہا تھا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے بھائی، جس میں ہم نے اپنے مسجدوں کو آباد کر رکھا تھا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ہم نے راتوں میں ٹھہر کر تراویح کی نماز سنی، اور حدیث شریف میں آیا کہ جس نے راتوں میں ٹھہر کر تراویح کی نماز پڑھی اس کو شہید کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے بھائی، جس میں سحری کا کھانا ہمارے نامہ عمل میں اس کو ڈالا جائے گا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے بھائی، جس میں جنت کے پورے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس ماہ مبارک کی ہر رات کو آسمانوں سے آواز دینے والے آواز لگاتے تھے کہ اللہ کے بندو، اے اللہ کے نافرمان بندو، اے اللہ کے گناہگار بندو، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، مانگو آج اللہ تم کو تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے بھائی، جس کا پہلا دہا رحمت تھا، نہیں معلوم ہم پر رحمت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس کا دوسرا دہا مغفرت کا تھا۔ وہ ماہ مبارک کے آخری دن ہم پہنچ چکے ہیں جو جہنم سے نجات کا دہا تھا۔ نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو جہنم سے نجات دیا نہیں دیا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس میں اللہ نے شیاطین کو قید کر دیا تھا، جنوں کے گلوں میں اللہ نے توق ڈال کر رکھا تھا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ کسی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا
کہ اللہ اس رات میں ہزار لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرمائے گا. تو صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شب قدر ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ رمضان کی آخری رات یعنی عید الفطر سے پہلے جو رات ہوتی ہے، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے جتنے اس نے ہر رمضان کی ہر رات کو، جتنے لوگوں کو اللہ نے معاف کیا اس 29 دن میں، وہ آج کی رات اللہ ان تمام لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو مزدوری ملنے والی آج کی رات. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج کی رات کی بھی قدر کرو، کیونکہ جتنے لوگوں عوام، جتنے گناہگاروں کو اللہ نے رمضان کے ہر رات کو معاف کیا تھا، ہر دن کو معاف کیا تھا، اتنے تمام لوگوں کو اللہ آج کی رات معاف کرنے والا ہے. آقا نے فرمایا کہ مزدور کو مزدوری ملنے والی رات. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ اگر جس نے رمضان کو صحیح طریقے سے گزارا، یعنی اس کے دل میں، اس کے عمل میں، اس کے سوچ میں رمضان آ گیا، تو ماہ رمضان کے بعد بھی وہ برابر مسجدوں کو آباد کرے گا. بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے روزے قبول ہو یا نہیں ہوئے، اس کی رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو وہ آنے والے مہینے اور آنے والے سال میں اپنے اعمال کو دیکھ لیں کہ کیا وہی اعمال ہم کر رہے نہیں کر رہے. ہاں یقیناً ہم روز رات میں 20 رکعت تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے، ہم ہر دن روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر ہم ہفتے میں 1 دن یا 2 دن روزہ رہ سکتے. ہم روز قرآن کا 1 جز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 2 یا 3 یا 4 صفحات تو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے، یہ کرنا بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. اپنا آپ کا محاسبہ کرو، آپ انٹروسپیکشن کرو، ذرا تھوڑا ٹھہر کر سوچو کہ یہ آج اب جو میری حالت ہے، جو میں ایک روحانی مقام کہاں پر ہے، آج جو میرے دل میں مسجدوں سے ایک محبت پیدا ہو گئی، غریبوں سے محبت پیدا ہو گئی، مسکینوں سے محبت پیدا ہو گئی. کیا یہ میرے دل کا حال شعبان میں تھا، رجب میں تھا؟ نہیں تھا. کیا یہ حال اب شوال میں رہے گا؟ یہ بھی ہم نہیں بتا سکتے. یہی رمضان کی قدر ہے میرے بھائی. صحابہ کرام جب رمضان کا ماہ مبارک ختم ہو جاتا تو صحابہ کرام 6 مہینے تک صدمے میں رہتے کہ رمضان چلا گیا، اور پھر 6 مہینے پہلے سے انتظار کرتے کہ دیکھو رمضان آنے والا ہے، ماہ مبارک آنے والا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے اب ہم کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے روزے رکھے. اللہ نے ہم کو صبر کی ٹریننگ دی، اللہ نے ہم کو صبر کی ٹریننگ دی. اب کل سے شوال کا مہینہ، آنے والے 11 مہینے ہمیں ہماری عادت میں، ہماری فطرت میں صبر پیدا ہونا ضروری کہ ہم دن بھر 12 گھنٹے 13.5 گھنٹے کا روزہ رکھتے، نہ پانی پیتے ہیں، نہ کچھ کھانا کھاتے ہیں، اور صرف اس امید پر کہ اللہ ہم کو اجر دے گا. اور حدیث شریف میں آیا، آپ نے سنا علماء کرام سے کہ روزے اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار کی جزا میں ہوں. اللہ نے ہم کو صبر کی ٹریننگ دی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف 1 مہینہ ہم صبر نہیں بلکہ آنے والے 11 مہینے میں صبر کریں. ہم نے 1 مہینہ حالت روزہ میں ہم نے اپنی آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کسی غیر محرم کی طرف نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھی، ہم نے کوئی غلط تصاویر کو نہیں دیکھا. اب آنے والا 11 مہینہ یہی عمل ہم کو کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج ختم ہوا میاں کل فش ہو جائیں گے، ایسا نہیں میرے بھائی.
ہم صرف رمضان کی حد تک، یقیناً یہ ماہ مبارک ہم کو متقی اور تقوی بناتا ہے، اس راستے پر ڈالتا ہے۔ آنکھوں کے گناہوں سے میں اپنے آپ کو بچایا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آنے والے 11 مہینے بھی ہم آنکھ سے گناہ نہ کریں۔ کوئی غیر محرم بہن جا رہی ہے ہماری، کوئی عورت جا رہی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کپڑا پہنے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آنکھ سے گناہ نہ کریں۔ وہ ان کا معاملہ ہے، وہ ان کا معاملہ، آنکھ سے گناہ نہ کریں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ نے ہم کو ٹریننگ دی کہ کان سے کسی کی غیبت مت سنو، غیبت مت سنو۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے زبان سے بھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ آنے والے 11 مہینے میں ہم اپنی زبان اور کان کو بچائیں۔ غیر ضروری کہ کسی کے بارے میں غلط بات، غیبت کرنا غلط ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ 30 دن اللہ نے ہم کو ٹریننگ دی کہ تم اپنی زبان کو بچاؤ، اپنے کان کو بچاؤ، اپنے آنکھ کو بچاؤ، اپنی سوچ کو بچاؤ، تب جا کر تمہارا روزہ قبول ہوگا، ورنہ تمہارا بھوکا رہنا اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر یہ بات کو بھی سوچو، آپ اگر ایک دن آپ ایسے ہی روزہ رکھ لو بغیر نیت کرے، خدا کی قسم دن میں 100 مرتبہ آپ کو بھوک لگے گی۔ جس دن آپ نیت کر کے روزہ رکھیں گے، محدث دکن نے لکھا کہ نیت کر کے روزہ رکھنے میں اللہ روحانی غذا اپنے روزدار کو پہنچاتا ہے۔ اور ساری دنیا پریشان ہے، ارے دیکھو کیسے لوگ ہیں، یہ لوگ جو 14.5 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں۔ بعض دنیا کے ممالک میں 22 گھنٹے کا بھی روزہ ہے، 22 گھنٹے کا، مگر وہ رہ رہے ہیں۔ بعض میں 18.5 گھنٹے۔ دنیا پریشان ہے، مگر یہ عزیز دوستو صرف رمضان کے بعد پھر ہم اپنی پرانی روش پہ نہیں آنا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے شیطان ملعون کو قید کر دیا تو نفس اکیلا ہو گیا، نفس اکیلا ہو گیا۔ نفس پھر بھی کوشش کیا رمضان میں کہ کچھ کرو، کچھ بولو، مگر ہم تھوڑا آگے پیچھے اس سے مقابلہ کیے۔ اب نفس کا ساتھی شیطان کل سے چھوٹنے والا، ملعون چھوٹنے والا ہے، ابلیس چھوٹنے والا ہے، شیطان چھوٹنے والا، یہ دونوں مل کے اب آئیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم نے اس 30 دن میں جو ٹریننگ حاصل کی، جو ایک بیس ہم نے بنایا، اس پر اب ہم کو اپنی عمارت بنانا۔ شیطان چھوٹنے والا، کل شیطان نکلے گا، نکل دے کے بولے گا او چلو آنکھ سے دیکھو، آنکھ سے زنا کرو۔ پھر اس کے بعد شیطان بولے گا چلو آنکھ سے کرے، اب جسمانی طور پر کرو۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، وہ سب سے بدترین گناہ، مانے گناہ کہ اس گناہ کے قریب بھی مت جاؤ۔ ہم نے 30 دن ماہ مبارک کے اپنی آنکھ کو بھی بچا کر رکھا، اب ہماری ذمہ داری ہے۔ کل سے ملعون نکلے گا اور بھٹکائے گا، اور حدیث شریف میں آیا، واقعات میں آیا کہ شیطان جب اپنے پورے اس کے ساتھیوں کے ساتھ نکلتا ہے دنیا میں، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ میں آج میرے اس ساتھی کے سر پر تاج رکھوں گا جو سب سے بڑا کام کرے گا۔ تو پھر وہ شیطان کے جو ساتھی رہتے ہیں چھوٹے ابلیس، وہ اس کو آ کر کہتے ہیں کہ باس ہم نے آج ایک شوہر کو اس کی بیوی سے طلاق دلا دیا۔ شیطان اس سے کہے گا میرے چمچے، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، کل ہو سکتا وہ عورت کی دوبارہ شادی ہو جائے، وہ مرد کی شادی ہو جائے۔ پھر اس کا دوسرا ایک چمچہ آ کر بولے گا باس میں نے آج 2 مسلمانوں کو لڑا دیا۔ تو شیطان بولے گا کوئی بڑا کام نہیں کیا، کل ان دونوں میں مفاہمت لوگ کروا دیں گے۔
پھر اس کا ایک چمچہ آ کر شیطان کا بولے گا کہ میں نے آج ایک شخص سے زنا کرا دیا، تو شیطان بولے گا ادھر آ، تو نے بہت بڑا کام کیا، یہ لے تیرے سر پہ تاج رکھتا ہوں۔ میرے بھائی، اسی لیے زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ہم نے اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھا، ہم نے 30 دن، مبارک ہے وہ گھر جس میں رمضان کے مہینے میں ٹی وی بند کر دیا گیا تھا۔ جب آپ 30 دن ٹی وی پر وحیات اور بیکار قسم کی چیزیں نہیں دیکھے، تو آنے والا 11 مہینے میں بھی کر سکتے، کیونکہ یاد رکھو شیطان جو ہے نا وہ بہت ایکسپیرینس کھلاڑی ہے، بہت پرانا کھلاڑی ہے۔ تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کے گناہوں سے بچو، حدیث شریف میں آیا، تو زنا سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ کل سے شیطان نکل رہا ہے، بولے گا کہ ٹھیک ہے تو نے 30 دن اللہ کی بہت عبادت کی، اب ذرا چل، ذرا کتے کا پیشاب پی لے، چل کے چل، ذرا چل کے سینجی خانے ہیں، بار ہے، پب ہے، ذرا مار لے۔ یاد رکھو تم نے 30 دن شراب سے دوری اختیار کی، الحمدللہ، اب تم پر منحصر ہے کہ تم زندگی بھر کے لیے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ شراب، یہ تیروں سے فال نکالنا، جوا، یہ تمام شیطان بھٹکاتا ہے اس لیے کہ تم اللہ کا ذکر نہ کرو، نماز نہ پڑھو اور تم اللہ سے دور ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ شرابی ہے، عادی شرابی ہے، تو حدیث میں آیا کہ اس کو سلام بھی مت کرو۔ اگر کوئی عادی شرابی ہے اور توبہ نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا، تو حشر کے میدان میں وہ کیسا آئے گا؟ وہ ایسا آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کی زبان اس کے سینے تک لٹکی ہوئی رہے گی، بدبو آئے گی، لوگ پکار کر کہیں گے شرابی ہے۔ اور جو شراب، حدیث شریف میں آیا کہ جو شراب پیتا، ہمارے سوسائٹی میں نوجوان آج کل ڈرگز لے رہے ہیں، میں ان ہمارے غیور نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری جوانی ڈرگز کے لیے نہیں اللہ نے دی تم کو، اللہ نے تم کو جوان بنایا میرے غیور نوجوانوں، ڈرگز کے استعمال کے لیے نہیں، راتوں میں میڈیکل شاپ پر جا کر کھانسی کی دوائیں پینے کے لیے نہیں، یا اس کو سونگھنے کے لیے نہیں، گانجا اور حشیش مارنے کے لیے نہیں۔ نوجوانوں، اللہ نے تم کو جوانی اس لیے دی کیونکہ تم قوم کے ایک فولادی دیوار بن جاؤ باطل طاقتوں کے آگے۔ اگر نوجوانوں تم ڈرگز میں، شراب میں اپنی جوانی کو برباد کرو گے تو تم قوم کی دیوار ہو، یا قوم کی دیوار گر جائے گی۔ اور یاد رکھو، جس گھر کی دیوار گر جاتی ہے زمانہ اس کو راستہ بنا دیتا۔ تو نوجوانوں، تم قوم کے مستقبل بھی ہو، تم اس قوم کی ایسی دیوار ہو، مضبوط دیوار ہو جو باطل طاقتوں کے حملے کو روکتی ہے۔ تو نوجوانوں، شراب کو چھوڑو، حرام ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جس نے شراب پیا اور نشہ نہیں آیا تو اللہ 40 رات اس کی طرف نظر نہیں کرتا۔ جس نے شراب پی، اس کو نشہ آیا، 40 دن 40 رات گیا، 40 دن 40 رات گیا۔ اپنی جوانی کو بچاؤ، اپنی بڑھاپے کو بچاؤ۔ اگر کوئی بڑھاپے میں بھی کتے کا پیشاب پی رہا ہے تو بچاؤ۔ اگر کوئی بوڑھے ہیں، اگر کوئی 50 سال کے ہیں، اگر کوئی 40 سال کے ہیں، انکل، گرینڈ فادر مرنے کے دن کبھی بھی آ سکتے، یاد رکھو۔ شراب کو چھوڑو، حرام ہے۔ 30 دن ہم روک دیے، کل سے شیطان چھوٹنے والا ہے۔ کل شیطان بولے گا جاؤ ذرا قتل کرو۔ کیوں نہیں قتل کرتے تم؟ یہ تمہارے کو گھور کے دیکھا، تمہارے کو اپنے گھر کے چبوترے پہ تم اس کو بیٹھنے نہیں دیے،
تو شیطان بولا مار دے اس کو. تیرے چبوترے پہ بیٹھ کے تیرے کو واٹس ایپ کرنے نہیں دیا, بلکہ ماہ رمضان میں حافظ بابا نگر میں شیطان قید ہے, مگر نفس تو ہے نا. نفس اتنا خراب کر دیا شیطان, اور نفس انسان کو اتنا خراب کر دیا کہ شیطان قید میں ہی ہے. تو حافظ بابا نگر میں ایک بہت بڑے بہادر ہیں, روڈی شیٹر, ایک معصوم کو چاقو سے مارے, اس کی انگلیاں کاٹ دیے 4-4, سر پہ وار کرے, پیٹ پہ وار کرے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس شخص نے کہا کہ بھائی صاحب میرے گھر کے چبوترے پر بیٹھ کر آپ ویڈیو گیم مت کھیلو, میرے گھر میں زنانہ. تو بولے ٹھیک ہے تیرے کو بتاتا ہوں میں کیا کرے, آ کے چاقوں سے حملہ کرے. میرے بھائی یاد رکھو, قتل حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے بعد سب سے گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے کسی کو قتل کرنا. قتل کرنا. اور جب جسی کو آپ قتل کرتے ہیں وہ اس حالت میں حشر کے میدان میں آئے گا, خون میں رہے گا, وہ تمہارے چاقوں کے مار ہوں گے, اور اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر بولے گا اللہ یہ دیکھ یہ مجھ سے کیا کیا گیا. اس قاتل کو لایا جائے گا, سامنے مظلوم ہوگا اور ظالم ہوگا. تمہارے پاس اتنی ہمت ہوگی اللہ کے سامنے ٹھہرنے کی. جو لوگ آج قتل کر کے کوٹ سے بچ جا رہے ہیں, یاد رکھو اس عدالت میں نہیں بچو گے تم. آج تم کو بہت بڑی عزت ملتی ہوگی کہ تم کو لوگ کہتے ہوں گے بھائی پہلوان, کیا کیا کہتے ہیں, بیگن, سب چیز, کوئی بات نہیں. تم کتنے پہلوان میرے کو معلوم ہے, مگر یاد رکھو اس دربار میں ہم تمام کو کھڑے ہونا ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر کسی انسان کو, اللہ قرآن میں مسلمان نہیں بول رہا, اللہ قرآن میں فرما رہا اگر تم کسی انسان کو ناحق قتل کیے تو تم نے ساری انسانیت کو ختم کیا. تم نے اگر کسی ایک انسان کی جان بچائی تو تم نے ساری انسانیت کو بچا لیا. اب ایک جوکر بول رہا کافر کافر. ارے تم کو نہیں معلوم تو ہاں میں جانتا ہوں تم جہال ہو, جاہلتی رہ گئی. قرآن میں اللہ فرما رہا کسی انسان, ناحق انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل. اور جب حساب کتاب ہوگا سب سے پہلے قتل جس نے قتل کیا اس کا حساب کتاب ہوگا. تو بچاؤ اپنے آپ کو شیطان سے, تکبر مت کرو. اللہ کو تکبر پسند نہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا اللہ مجھے بھی بچائے غرور و تکبر سے, کیونکہ اگر اسد الدین اویسی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں حیدرآباد کا ایم پی ہوں, بات میں کچھ بھی نہیں. میرے بھائی ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سے شیطان نکلنے والا ہے, اپنے آپ کو جادوگروں سے بچاؤ, جادوگروں سے بچاؤ, یہ کفر ہے. یاد رکھو اگر تم کسی جادوگر کے پاس جا کے بول رہے نیمبو کاٹ, کفر ہے. اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اس کی سزا گردن مارنا. یہ جادوگروں کے پاس جانا شرک ہے, شرک ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. انہوں کیا کرتے؟ اکبر الدین اویسی پر حملہ ہوا, تقریباً 40-50 چاقوں کے وار ہوئے, 4-5 گولیاں مارے. وہ پورا قصہ آپ جانتے. اس کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے, آ کے بولے ملنا ہے, بات کرنا ہے. ملا بیٹھیے. بولے نہیں ذرا گھر پہ ملنا ہے. ارے ملا گھر پہ کیا ہے, دارالسلام, یہ تو ہمارا جنتا دربار ہے, اوپن تھیٹر ہے. اب بولیے نہیں ذرا آپ سے اکیلے میں بات کرنا ہے. ملا ٹھیک ہے آئیے. اندر لے کر گیا چیمبر میں. ملا بولیے کیا ہے؟ بولے میرے پاس ایک زبردست چیز ہے. ملا کیا ہے بھائی؟ تمہارے پاس کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ اللہ تو بہت کچھ دیا میرے کو. بولے میرے پاس جو آپ کے بھی نہیں ہے. ملا کیا تو بھی ہے بتا ذرا. بولے میرے پاس یہ ہے, دیکھو آپ اس کو پہن لیے تو گولی چلی تو بھی نہیں لگتی آپ کو. میرا ہاں. بولا بالکل 100%, 100%. بولا ٹھیک ہے لاؤ.
ہمارے ایک دارالسلام میں ایک ساتھی تھے, ملا میاں ان کو بولا تھا تمہارے پاس لائسنس ریوالور ہے؟ بولے ہے, لا کے دو. انہوں نے بولا ارے نکو بھائی, یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ نکو بھائی. ارے دو ذرا, ارے نہیں میں نہیں دیتا. مطلب دو میرے کو. نہیں 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 آپ بولو کیا ہے, کون ہے وہ. اب جذبات میں آ جاتے صدر صاحب, بولے دو ذرا دیکھو, اب گمت دیکھو. نہیں میں نہیں دیتا صاحب آپ کو, میں خود. ملا اچھی بات, تم آ جاؤ. بلا یہ کیا ہے, اس کو پہن لیے تو گولی نہیں لگتی. بلا ٹھیک ہے مولانا, ابھی ٹیسٹنگ کر لیں گے. بالکل دارالسلام کے پورے گراؤنڈ میں جائیں گے. بلا گراؤنڈ وانڈ رکھو, یہی کریں گے. کیا کریں گے؟ بلا تمہارے گلے میں ڈال کے ان کو بولتا ہوں مارو, گولی لگتی کیا دیکھیں گے. بولا یہ کیسا؟ ملا خدا لگی تو تمہارا ختم, بیکار ہے. نہیں لگی تو پھر میں پہن لیتا ہوں. بولا نہیں نہیں صاحب, ملا نہیں اب تو نہیں سنتا میں, اب تو مارنا ہی ہے تیرے کو ایک. آپ یقین نہیں کریں گے, پانی پانی ہو گیا بیچارہ, پانی پانی ہو گیا. اب اس سے بڑھ کے نہیں بولتا, مسجد ہے سمجھو آپ. میں بولا یاد رکھو, کسی اور کو بیوقوف بنانا, ہم بیوقوف بناتے تو ہمارے کان میں پھول لگا رہے. لوگ ہمارے کو بولتے 4 سال میں ایک مرتبہ آ کے بھڑکاؤ بھاشن دے کے جیت جاتے, تو ہم کو بول رہا آپ. ملا بابو اپنی دکان چمکانے نہیں آنا یہاں پہ, ملا بھاگ. اور اگر حیدرآباد میں کہیں دکھا معلوم ہوا تو پھر تیرے کو اپنے ہاتھوں سے گولڈ میڈل پہنا کے دیکھ لوں گا. میرے بھائی یاد رکھو, یہ جادوگروں کے پاس مت جاؤ. اللہ کے ولی ہے دنیا میں, اللہ کے نیک بندے آج بھی ہیں اور رہیں گے صبح قیامت تک. قطب اور ابدال رہیں گے جن کی دعاؤں سے اللہ قبول کر کے بارش کو نازل کرے گا. اللہ کے ولی ہیں, جاؤ ان کے پاس. اور کون ولی ہو سکتا؟ اسد الدین اویسی کبھی ولی نہیں ہو سکتا. ولی وہ ہے جس کو اس کے چہرے کو دیکھو تو تم کو اللہ یاد آ جائے, تم کو اللہ یاد. ان کے پاس جاؤ. بولو مولانا ذرا تکلیف میں ہوں, یہ مسائل ہیں, سفلی علم ہے مانتا ہوں, مگر نیک بندوں کے پاس جاؤ. یہ کمرشل لوگوں کے پاس ہرگز مت جائیے. یہ کمرشل لوگ دکانہ چلا رہے, کوئی پیسے لے رہا, کوئی وہ لے رہا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بیٹھیے بیٹھیے, آپ کو گولڈ میڈل پہناتا ہوں بات معلوم, بیٹھو. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ایسے لوگ بھی ہیں, نیک بندے ہیں اللہ کے. آپ ان کے پاس جائیے, ان کے پاس. ہاں بیٹھ جاؤ. ہاں اوکے پاشا, ذرا کشف و کرامات جاری کریے. ہاں ہمارے پاس بھی ہے. میرے بھائی یہ کام ہم کو کرنا ہے. کل سے شیطان نکلنے والا ہے, بلکہ آج رات سے نکلنے والا ہے. تو ہم نے 30 دن میں جو محنت کی, جو اللہ نے الحمدللہ ہم کو توفیق دی کہ ہم روزہ رکھے, نمازیں پڑھیں, تراویح کی نماز پڑھی, شب بیداری کی, ہم نے صدقہ دیا, زکوٰۃ دی, غریبوں کے پاس کھانا بھجایا, پڑوسی بھوکا تھا تو اس کے ساتھ روزہ کھولا. ایک محبت اور ایک الفت پیدا ہو گئی میرے بھائی. اسی لیے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں, یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ کل سے جب رات سے شیطان نکلے گا تو ہم نے رمضان میں اپنی ماں اور باپ کی عزت کی. کل سے شیطان بولے گا چھوڑ, بڈھا ہو گیا تیرا باپ, چھوڑ بڈھے کو. کیا جاتا ہے اس کنے, اماں بڈھی ہے چھوڑ بڈھی کو. میرے بھائی نہیں, اللہ قرآن میں فرما رہا کہ میری عبادت کرو, ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. جاؤ سورہ بنی اسرائیل کو پڑھو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے میری عبادت کرو اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. اللہ فرما رہے اگر تمہارے ماں باپ میں اگر وہ ضعیف ہو چکے ہیں, اگر ماں بھی زندہ ہے تو تم ان کو اف بھی مت کہو, اف بھی مت کہو, اف بھی مت کہو, اف بھی مت کہو ان کو. اور پھر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تو ان پر رحم فرما جس طرح انہیں مجھ پر رحم فرمایا تھا. اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا. مجھے یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں, بلکہ حقیقت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ایک کہ اللہ قرآن میں فرما رہا
اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اگر تم اللہ کی اطاعت کرے رسول کی نہیں کرے گئے زیرو، فیل ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا کہ نماز پڑھو زکوٰۃ دو، آپ نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ نہیں دیا، رزلٹ زیرو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا کہ میرا شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو، تم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ماں باپ کا نہیں کیا، رزلٹ زیرو، فیل ہو گئے آپ۔ تو اس لیے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا، ماں کا بھی شکر ادا کرنا۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، سوچو اگر آج کے 18 سال 16 سال یا 14 سال کا ہو کر اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا اف تک مت بولو، اف بھی مت بولو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اور سوچو تھوڑی دیر کے لیے وہ ماں جس نے 9 مہینے تم کو تکالیف اٹھائی، پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے اتنی تکالیف اٹھا کر تم کو پیدا کیا اللہ کے فضل و کرم سے، وہ ماں جس نے نہیں معلوم کتنی راتیں کھڑے ہو کر تجھے گود میں اٹھا کر سہلاتی رہی، وہ ماں جس نے تجھے اپنا دودھ پلایا، وہ ماں جو بھوکی رہتی تھی تجھ کو کھانا کھلاتی تھی، آج وہ ماں کی قدر کرو۔ اور جب ماں کا ذکر آیا، جب آپ اپنے گھر کو جاتی ہیں، اپنی اماں سے ملنے جاتے ہیں، تو ماں انتظار کرتی ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میرا بچہ یا میری بیٹی آنے والی ہے، اماں بھوکی رہتی ہے۔ میرے بھائی سوچو، اللہ کے پاس 100 ماؤں کی محبت ہے، جب آپ اور ہم دن بھر بھوکا رہے، اور ایک ماں دنیا میں جو صرف ایک وقت کے کھانے کے انتظار میں کھانا نہیں کھاتی، اس کی ماں کی ممتا پکار کر اندر سے کہتی ہے کہ میری بیٹی یا بیٹا آ جائے گا تو ساتھ میں کھانا کھاؤں گی یا پھر بیٹھ کے کھانا کھلاؤں گی میرے لخت جگر کو۔ آج وہی اللہ جس کے پاس 100 ماؤں کی محبت ہے، اگر آپ اور ہم نے الحمدللہ 14.5 گھنٹے 16.5 گھنٹے روزہ رکھا، کھانا نہیں کھایا، اور حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے پاس 100 ماؤں کی محبت ہے۔ سوچو اللہ کتنا محبت کرتا ہم سے، سوچو کتنا اللہ ہم سے محبت کرتا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب رمضان ختم ہو رہا ہے، رمضان ختم ہو رہا ہے میرے بھائی، رمضان ختم ہو رہا ہے۔ وہ جو دل فریب منظر تھا کہ آپ اور ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو ڈال دیا، وہ حافظ قرآن کو پڑھ رہا تھا۔ ہم کو عربی آتی نہیں، مگر وہ اللہ کا کلام ہم اتنا محفوظ ہو رہے تھے، رو رہے تھے، اس کا اثر اتنا ہو رہا تھا کہ ہم 20 رکعات پڑھ رہے تھے۔ کوئی گھٹنوں میں درد ہے تو بھی نماز پڑھ رہا، کوئی جوان ہے نماز پڑھ رہا تراویح کی۔ میرے بھائی یہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو آنے والے 11 مہینے ہیں، اس میں آپ کو اور ہم کو اپنے آپ کو ہر چیزوں سے بچا کر رکھنا ہے، ہر حرام چیزوں سے بچا کر رکھنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کل رات سری نگر میں جو واقعہ پیش آیا، افسوسناک، دردناک، جتنی بھی مذمت کی جائے اس کی کم ہے، کہ ایک سینئر صحافی جن کا نام شجاعت بخاری ہے، ہمارے اچھے دوست ہیں، شجاعت بخاری اپنے آفس سے نکل کر روزہ کھولنے کے لیے گھر کو جا رہے تھے تو 3 دہشت گرد آ کر شجاعت بخاری ان کے 2 سیکیورٹی گارڈوں کو گولیاں مار کر ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ آپ بتائیے کون ہیں یہ لوگ؟ یہ کیسے ظالم ہیں یہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں عید سے 2 دن پہلے ایک سینئر صحافی کو، شجاعت بخاری کو گولی مار کر ہلاک کر دیے۔ یہ انسان نہیں ہے، شیاطین ہیں جنہوں نے شجاعت بخاری اور ان کے سیکیورٹی گارڈ پر گولیاں چلائیں،
تم شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ ہو. تم نے ماہ مبارک میں ایک معصوم انسان کو اور اس کے ساتھ 2 سیکورٹی گارڈ معصوموں کو گولی مار دی. اور شجاعت بخاری ہم جانتے ہیں آج سے 3 یا 4 سال پہلے جب سری نگر میں سیلاب آیا تھا, یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین نے ریلیف کا سامان لے کر ہم سری نگر گئے تھے. شجاعت بخاری نے, مرحوم نے اتنی مدد کی کہ جن جگہوں پر ریلیف نہیں پہنچ سکتا تھا, جن جگہ پر ہم گاڑی لے کر نہیں جا سکتے تھے, شجاعت بخاری مجھے بار بار بولتے تھے کہ اسد صاحب یہاں پر جانا, یہاں پر کوئی نہیں گیا, یہاں کے لوگ پریشان ہیں, یہاں پر ریلیف پہنچائیے. اس وقت ماجد حسین میر تھے, ان کے ساتھ مجلس کے ذمہ داران گئے تھے. میرے بھائی آج شجاعت بخاری کو گولی مار دی. اورنگزیب نام کا ایک فوج کا سپاہی چھٹی پر ہے تو دہشت گردوں نے اس کو کڈنیپ کیا اور شام میں اس کے جسم پر گولیاں لگی ہوئی اس کی لاش ملی. وہ اورنگزیب سپاہی کون ہے؟ راشٹریہ رائفلز کا. ان کے والد فوج میں تھے, اس کے چچا فوج میں تھے, اور اس کے چچا کو بھی انہی دہشت گردوں نے کشمیر میں شہید کر دیا تھا. اس اورنگزیب پر گولیاں مار دی. کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے یہ لوگ جو کشمیر کی اس خوبصورت سرزمین کو آگ میں تبدیل کرنا چاہتی, بلکہ تبدیل کر چکے ہیں؟ یہ خوبصورت فضاؤں میں نفرت پیدا کر دی ہے. کون ہے یہ لوگ جو ایک معصوم کو گولیاں مار کر اس کی جان لیتے ہیں؟ یہ انسان نہیں ہے, یہ شیاطین ہے. میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے شجاعت بخاری اور ان کے 2 سیکورٹی گارڈ اور وہ بہادر سپاہی اورنگزیب کو جو مارا گیا اس کی مذمت کرتا ہوں. میرے بھائی, تیسری بات یہ ہے کہ کل اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی ایک رپورٹ آئی. اس رپورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہندوستان کشمیر میں ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بننا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے کے دن میں نے اپنی دوران تقریر اس بات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مسٹر مودی کو کچھ کرنا پڑے گا. اقوام متحدہ کی یہ ہیومن رائٹس, حقوق انسانی کی کمیشن کے تعلق سے کچھ کرنا پڑے گا. کل رپورٹ آ گئی. یقیناً یہ مرکزی حکومت کی ایک ڈپلومیٹک فیلئر ضرور ہے, مگر میں اپنی پارٹی کی جانب سے ہماری پارٹی کی پالیسی کو اس بات کو رکھتا ہوں. ہم اقوام متحدہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا. ہندوستان ایک جمہوریت ہے اور رہے گی. ہندوستان میں ہیومن رائٹس کمیشن انڈیپینڈنٹ آزاد ہے. ہندوستان میں عدلیہ آزاد ہے. یہ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ, اگر تم کو رپورٹ دینا ہے تو فلسطین کے بارے میں دو, مسجد اقصی میں خون ہو رہا ہے اس کے بارے میں دو. تم ہندوستان کے اندر معاملات میں آپ کو کوئی اختیار نہیں. ہم اس رپورٹ اقوام متحدہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کے سوورنٹی کا مسئلہ ہے, ہندوستان کی سوورنٹی کا مسئلہ ہے. میں نریندر مودی وزیر اعظم کا انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کا مخالف رہوں گا, مگر جہاں پر ملک کا معاملہ آئے گا, اقتدار پر کوئی بھی پارٹی ہو, ہم یہ نہیں دیکھیں گے. ملک کا معاملہ آئے گا تو پہلے ملک, بعد میں سیاسی اختلافات کو دیکھا جائے گا. اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پر حکومت سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں, اب شاید جون کی 16 اور 18 کے درمیان میں ایک کمیشن آف انکوائری کے بارے میں بحث ہوگی, پھر ریزولوشن کے شاید جائے گا وہ اقوام متحدہ کے پاس. مجلس اتحاد المسلمین حکومت ہند کے اس معاملے میں پوری تائید کرتی ہے, اور مجلس اتحاد المسلمین
हुकूमत हिंद से इस बात का भी मुतालबा करती है कि कश्मीर में आपको जो कुछ करना चाहिए अमन फैलाने के लिए करिए। 4 साल से आपकी और महबूबा मुफ्ती की हुकूमत है। कौन सी हुकूमत कर रहे हैं आप? मिस्टर मोदी, आप और महबूबा मुफ्ती कौन सी हुकूमत कर रहे हैं? क्या हुकूमत है? 4 साल से आप दिल्ली के बादशाह बने हुए हैं और जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती बनी हुई है महारानी बनकर। क्या काम किया आपने? हमारे फौज के अड्डों पर हमले होते हैं, पाकिस्तान से दहशतगर्द घुस जाते हैं, एलओसी से फायरिंग होती है, 10,000 हिंदुस्तान के लोग अपना घर छोड़कर दूसरे मुकामात पर रह रहे हैं। क्या पॉलिसी है आपकी? क्या इक़दामात आप करना चाहते हैं? पिछले 3 साल से आपकी पूरी पॉलिसी नाकाम साबित हुई। मगर यह हुकूक इंसानी की जो रिपोर्ट आई, यूएन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मामले में हम हुकूमत हिंद के साथ हैं। और हम वजीर आजम से भी बोलना चाहेंगे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एक्सरसाइज कम करो, अपनी सेहत का ख्याल छोड़ो, हिंदुस्तान की सेहत देखो, हिंदुस्तानियों की सेहत देखो। वो जो बॉर्डर पर हमारे हिंदुस्तानियों के घर, जो 10,000 लोग घर छोड़कर चले गए, उनकी सेहत का क्या होगा? फौजी अड्डों पर हमले हो रहे, हमारी फौज की सेहत का क्या होगा? बेरोजगारी बढ़ते जा रही, आसमान को छू गई। नौजवानों की सेहत का क्या होगा? वजीर आजम, आप तो हरी हरी हरियाली पर चलकर खुश हो रहे हैं, आप तो पत्थर पर लेट के यूं कर रहे हैं। मगर ये जो गरीब, जो भूखा है, जो एक वक्त की रोटी मैसर नहीं है, पत्थर पर जिंदगी गुजार रहा है, फर्क यही है कि हिंदुस्तान का वजीर आजम पत्थर पर एक्सरसाइज करता और हिंदुस्तान का गरीब भूखा रहकर पत्थर पर सोता। यही फर्क है, यही सबका साथ, सबका विकास है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहेंगे, क्या रिकॉर्ड है आपका? बता ही नहीं सकते। अब रमजान का महीना आया तो आपने देखा कि झारखंड में मौलाना अजहरुल इस्लाम, उनका नाम मौलाना अतहरुल इस्लाम, मौलाना तरावी की नमाज पढ़ के आ रहे थे। झारखंड में बीजेपी की हुकूमत है तो 20 लोगों ने मौलाना को रोक लिया। आलिम दीन है मौलाना, रोक कर मौलाना कहा कि मौलाना कहां से आ रहे? बेचारे मौलाना आलिम दीन कहे कि भाई तरावी की नमाज पढ़ के हम वापिस जा रहे हैं। तो बोले तुमको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। मौलाना बोले ये क्या बात है, क्यों बोले? हम नहीं बोलेंगे। तो मौलाना को इतना मारे कि नाक की हड्डी टूट गई, अंदर के दांत टूट गए, सर पर सुना में 18-20 टाके लगे, जिस्म पर लठों से मार मार कर घुटना तोड़ दिया गया। झारखंड में हुआ ये, आलिम दीन की तौहीन की गई। हिंदुस्तान के वजीर आजम तो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। मेरे भाई बताओ फिर, ये एक आलिम दीन को मारा गया, मौलाना अतहरुल इस्लाम को, झारखंड में। हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या है ये? बताइए क्या है? आपकी सरकार है झारखंड में बीजेपी की। मार मार के मौलाना को कि बोल, ये नहीं बोला। बोले नहीं बोलूंगा, जमहूरियत है, मैं जो चाहा वो बोलूंगा, मुझे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे गले पर भी चाकू रख दोगे, मेरी गर्दन को भी काट दोगे, तो मैं शिरकिया कलमात नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये मेरा जमहूरी अख्तियार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत देता है। किसी की मां नहीं जनी मुझे तुम जो चाह रहे बुलवाने के लिए। हम नहीं बोलेंगे, हम अपनी जबान बोलेंगे, हम अपने आवाज से बोलेंगे। मगर झारखंड में ऐसा हुआ। मेरे भाई, अपने उलमाओं की इज्जत करो,
یہ لوگ ہمارے علماؤں کو نشانہ بنا رہے ہیں. جنید کو مارے پچھلے رمضان میں، حافظ قرآن تھا، حافظ قرآن تھا جنید. وہ بچہ نئے کپڑے لے کر جا رہا تھا، یاد ہوگا آپ کو، حافظ قرآن تھا. یہ عالم دین ہے، ہمارے علماء پر ظلم کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ بنگال میں امام رشادی کے نوجوان بچے کو مارا گیا، پیٹا گیا، جان لے لی اس کی. ہمارے علماؤں کی اولاد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمارے علماؤں کی تاریخ سے آپ اور ہم واقف ہیں. امام احمد بن حنبل کو آپ جانتے؟ نوجوانوں کیا تم جانتے امام احمد بن حنبل کو؟ نہیں معلوم. کون معلوم؟ نہیں، کل جانا ہے ذرا پکچر کو، اس کا ہیرو کا نام معلوم. لاہور بلا خطو، اس کا نام کیا جانتے جی؟ یہ کہیں کہ فلم سٹار، نہ تم کو دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، نہ تمہاری روحانیت میں اضافہ نہ تمہارے تقوی میں اضافہ، نہ تمہاری اللہ کی محبت میں اضافہ نہ رسول کی محبت میں اضافہ. نام ایسے یاد کرو جو تم کو اللہ کے قریب لے کر جائے، تم میں روحانیت پیدا کرے، تم میں اللہ کا خوف پیدا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا کرے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد محترم کون تھے؟ نہیں معلوم. محلے کا ٹائیگر کون ہے اس کا نام معلوم. امام احمد بن حنبل کے استاد امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا. خواب میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر فرما رہے ہیں امام شافعی سے کہ اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل سے کہنا کہ ثابت قدم رہنا، اس پر مصیبت کی گھڑی آنے والی ہے. ثابت قدم رہنا آقا فرما رہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد کو بھیجاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے پاس کہ جا کر یہ خواب سنا دینا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تھے. وہ جا کر سناتے ہیں. اب آپ سوچئے، ایمان دیکھیے ان لوگوں کا، امام احمد بن حنبل کا ایمان دیکھو آپ. امام احمد بن حنبل خوش ہو جاتے، خوشی سے جھومتے اور اپنا جسم کا کرتا نکال کر دے دیتے. یہ جاؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، کرتا ہے لے لے. امام شافعی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوئے. امام شافعی بھی خوش ہوتے اور بولے کیا ہوا؟ بولے اپنے جسم کا کرتا نکال کر دیے. تو امام شافعی بولتے اس کو رات میں بھگو دو پانی میں، صبح میں اٹھ کے ہم اس کو برکت کے طور پر اس کا پانی پئیں گے. اور وہ امام احمد بن حنبل جب قرآن کا مسئلہ پیدا ہوا تو امام احمد بن حنبل نے انکار کیا کہ نہیں مانا بادشاہ کی بات کو، کہا قرآن اللہ کا کلام ہے. تو بادشاہ نے ان پر ایسے کوڑے برسائے کہ مجھے مرحوم قائد سالار ملت کے الفاظ یاد آ رہے کہ اگر وہ کوڑے کسی اونٹنی پر برسائے جاتے تو اونٹنی مر جاتی. امام احمد بن حنبل نے صبر کیا میرے بھائی. اور امام بن احمد بن حنبل نے کیا کہا کہ میں حق پر ہوں، اور تم دیکھنا جب میرا جنازہ نکلے گا تو حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا. علماء کرام نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل کا جب جنازہ نکلا تو 13 لاکھ لوگ تھے، 13 لاکھ لوگ تھے، اور 20,000 اس میں سے یہودی اور عیسائی صرف اس مجمع کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. اور امام احمد بن حنبل کسی کے خواب میں آئے انتقال کے بعد. آ کر کسی نے پوچھا کہ امام اللہ نے کیسا سلوک کیا؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اللہ نے پہلے مجھ پر موتیوں کی بارش کی، اللہ نے پہلے مجھ پر موتیوں کی بارش کی، اور پھر اللہ نے کہا کہ جاؤ جنت میں جاؤ. میرے بھائی، اس لیے تفسیر ابن کثیر میں اور کئی دفعہ، بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی احیاء علوم الدین میں لکھا کہ اہل جنت ایک ہے اور اہل علم کی جنت اور ہے. اہل جنت عام لوگ ہیں، ان میں اور اہل علم کی جنت میں کتنا فاصلہ ہے، کئی منزلوں کا فاصلہ ہے. اور وہ فاصلہ 2 سٹیپ 3 سٹیپ کا نہیں. اہل جنت اور اہل علم کی جنت میں 200-300 سال کا فاصلہ ہوگا.
یہ ہمارے اہل علم ہیں, ہمارے علماء ہیں, جن کو آج ہمارے وطن عزیز میں نشانہ بنایا جا رہا ہے. میرے بھائی, علماء کی حفاظت کے لیے دعا فرماتے رہو کہ اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. ان کے پاس اللہ نے ان کے سینے میں اپنا علم دیا اور حکمت دی. کیسی حکمت کہ واقعات میں آیا کہ ایک بہت بڑا پادری آیا دلی کو, آ کر کہا کہ تمہارے میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے, اس سے بحث کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال سے شیخ دہلوی رحمت اللہ علیہ تھے, عبدالحق محدث سے دہلوی, اگر غلط نہ کہوں. تو آپ گئے, بولے بول کیا بولنا ہے؟ بولا کہ ایک سوال ہے. کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت ایک مسافر راستہ بھٹک گیا, جھاڑ کے نیچے دیکھتا ہے کہ ایک شخص سو رہا ہے, ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. وہ جو راستہ بھٹک گیا, راستہ تلاش کرنے کے لیے کس سے پوچھے؟ بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھنا پڑے گا نا. آپ مانتے ہیں کہ جو آدمی جاگ رہا ہے اس سے پوچھنا پڑے گا. آپ دیکھیے علماءوں کے اللہ ان کو کتنی حکمت دیا. محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تو بڑا چال باز, تو بڑی ہوشیاری کر رہا ہے. ہم حیدرآبادی زبان میں کیا بولتے ہیں, میاں نے ڈیڑھ ہوشیاری کر رہا. تو ڈیڑھ ہوشیاری کر رہے تھے تو حضرت فرمائے کہ دیکھ سن, تو کیا چال بازی کر رہا میں جانتا ہوں. تو یہ بتانا چاہ رہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اپنی قبر میں, اور کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ آسمانوں پر ہیں, اور تو یہ بتانا چاہ رہا کہ یہ جاگ رہے, زندہ ہیں, اور وہ اپنی قبر میں آرام فرما رہے. تو شیخ نے فرمایا سنتے, میرا جواب یہ ہے کہ یہ جو آدمی جو سوئے ہوئے آدمی کے پاس بیٹھا ہوا اس لیے بیٹھا ہوا ہے تاکہ یہ سوئے ہوئے آدمی جب اٹھے گا اس سے پوچھیں گے بتا کیا راستہ. یہ ہمارے علماء ہیں, کیونکہ ہم کو معلوم کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد صبح قیامت اگر کسی کی شریعت چلے گی تو شریعت مصطفیٰ چلے گی. نام حضرت موسیٰ کا نہیں, حضرت عیسیٰ کا نہیں, صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی. یہ ہمارے علماء, یہ ہمارے علماءوں کی محبت ہے اللہ سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, علماءوں کی قدر کرو. ہاں ہمارے وطن عزیز میں ظلم ہو رہا ہے. وہی جھارکھنڈ میں دو مسلمانوں کو گائے کا چور سمجھ کر, بیل کا چور سمجھ کر مار مار کر ان کی جان لے لی گئی. ویڈیو دیکھا ہوگا آپ نے کہ کیسے ایک مسلمان کو اتنا مارا کہ بیچارہ وہ بے حس ہو گیا, اس کو سائیکل پہ ڈال کے رسی باندھ کے مار رہے. کیا ہو رہا ہمارے ملک میں؟ ہم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ مذہب اسلام پر چلتے ہیں. کیا ہم ہندوستان کے باعزت شہری نہیں ہیں؟ کیا ہم کو رول آف لا کے پرنسپلز ہم پر اپلائی نہیں ہوتے؟ کیا انڈین پینل کوڈ کے دفعات ان لوگوں کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے جو ہم کو مار مار کر شہید کر رہے, قتل کر رہے؟ ہمارے علماء کی ناک کی ہڈی توڑ رہے, سر پھوڑ رہے, پیروں کو توڑ رہے. کیا قانون کی بالادستی ہوگی یا پھر غنڈوں کا راج چلے گا؟ کہ یہاں پر سنویدھان چلے گا یا پھر ظالموں کا ظلم چلے گا؟ کیا ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن چلے گا یا پھر آر ایس ایس کی سوچ رکھنے والوں کا ظلم چلے گا؟ یہ ہندوستان کے وزیر اعظم کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ہندوستان کے وزیر اعظم ایکسرسائز کم کریے. یہ جو ایکسرسائز کر رہے لوگ ظلم کا, یہ جو ظلم کی ایکسرسائز کر رہے ہیں, جانوروں کے نام پر ہم کو مار رہے ہیں, گائے کے نام پر ہم کو مار رہے ہیں, چہرے پر داڑھی دیکھ کر مار رہے ہیں, سر پر ٹوپی دیکھ کر مار رہے ہیں, نام مسلمان ہے تو مار رہے ہیں. ارے بتاؤ پھر قانون کہاں ہے؟ کہاں ہے قانون؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ ملک کے حالات ہیں, مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, بڑی انکساری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بار بار آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو. یہ وطن ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ تعالی. ہم وطن چھوڑ کے نہیں جائیں گے.
ہم اپنے گھروں کے در و دیوار کو بند کر کے زندگی نہیں گزاریں گے، ہم اپنے دروازوں کو کھلا رکھیں گے، اپنے دل کے دروازوں کو اور کھولیں گے ہمارے ہم وطنوں کے لیے، ہماری سوچوں کو کھلا رکھیں گے، ہم ڈر کر زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان کے ہم باعزت کے شہری ہیں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سورہ آل عمران میں جا کر پڑھو، اللہ فرما رہا ہے، اللہ پیغام دے رہا ہے، ہندوستان کے غیور مسلمانوں کو قرآن پکار پکار کر ہم سے کہہ رہا ہے کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، نہ سستی کرو، یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ نہ ڈرو، نہ غم کرو، نہ سستی کرو، تم ہی غالب ہوگے، تم ہی غالب ہوگے، تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرما رہا ہے مومنوں سے، جب ان سے کہا گیا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، فوج آ رہی ہے تم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان مسلمانوں کا ایمان جوش میں پکار کر کہنے لگا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ میرے بھائی، اللہ ہمارے قریب ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے کانسٹیٹیوشن پر ہم کو بھروسہ ہے۔ یہ اقتدار کی کرسیوں پر ظلم کرنے والے آج بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل نہیں رہیں گے، کل نہیں رہیں گے۔ دیکھنا آپ، ایک نئے لوگ آئیں گے، نئے لوگ آئیں گے، پرانے نہیں آ سکتے۔ پرانے تو افطار کی دعوت کرے، دلی میں 2 افطار کی دعوت ہوئی، اب کیا کرنا بھائی، بڑی پریشانی ہے۔ میں یہ سمجھا تھا کہ جب شادی ہوئی تو ولیمے کے دن انہوں ایک آتے نہ، لو تم ایک کھا لو، ہم بولے لے لیے۔ اب نہیں معلوم ہر رمضان میں وہی دکھ رہا، آپ کھاؤ نا کھجور۔ ارے ملا کیا پریشانی ہے بھائی، نہیں کھائے تو بولیں گے دیکھو انہوں اینٹی نیشنل ہے، دیکھو انہوں ہر چیز پہ اینٹی نیشنل بول دیتے۔ بہرحال دلی میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس کا نام لینے والے، اور افطار پارٹی نہیں کرنا ووٹ بینک کے لیے، مگر مختار عباس نقوی کرے دلی میں، منسٹر فار مائنارٹی افیئر، اور کیا افطار پارٹی کرے؟ بولے کہ جتنے مسلمان عورتیں جن کو ٹرپل طلاق دیا گیا ان کو بلا رہا ہوں روزہ کھلانے میں۔ واہ، ذرا رمضان میں تو کم پھینکتے، مگر میں بلا رہا ہوں، میں ٹھیک ہے۔ الحمدللہ دیکھیے ہماری ماں اور بہنوں میں کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ جب وہاں پر 2 ہماری ماں اور بہنوں سے پریس والوں نے پوچھا کہ کیا آپ چاہتی ہیں کہ شریعت میں مداخلت ہو، تو ہماری ماں اور بہنوں نے کہا ہرگز نہیں، شریعت ہمارے لیے عزیز ہے، ہم شریعت کو مانیں گے۔ تو سوال کرنے والے رپورٹر نے پوچھا پھر یہاں پر آپ کیوں آئے؟ بولے انہیں بلایا، کھجور کھا لیے، مگر اللہ کا دیا ہوا کھجور ہے، مگر اللہ کے قانون میں تبدیلی کو برداشت نہیں کریں گے۔ مختار عباس نقوی سن لو، آپ دعوت دے کر بلائے تھے متروں کے نام پر کہ ہماری ماں اور بہنوں کو بلا کر کھجور کھلاؤں گا، تو وہ اس بات کو مان لیں گے کہ شریعت میں مداخلت کو برداشت کریں گے۔ لاکھوں سلام ان ہماری غیور ماں اور بہنوں پر جنہوں نے بی جے پی کے منسٹر کی افطار کی دعوت میں جا کر اس کے آنکھوں کے سامنے کہا کہ شریعت محمدی میں مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائی، نعرہ ماریں گے، ٹھہرو، جلسہ ختم نہیں ہوگا بغیر نعرے کے، ٹھہرو۔ دیکھو کتنا فٹ ہوں، روزے میں بھی بول رہا ہوں، انہوں خالی صبح صبح ہی کرے، فٹ ہے بابو ابھی، الحمدللہ بہت فٹ ہے۔ ہاں الحمدللہ، اللہ کا کرم، اللہ ہی صحت دیا، اللہ کا اس کے حبیب کا صدقہ ہے، الحمدللہ اللہ صحت دیا، یہ اللہ کا کرم ہی ہے تو بول رہے نا، ورنہ کہاں بولتے۔ آپ دیکھے ہوں گے متروں 20 منٹ تقریر کرے تو 5 بار پانی پیتے، گڑو گڑو، بھائیو بہنوں مارا ایک پان۔ یہاں الحمدللہ دیکھو آپ، یہ روحانی غذا جو بول رہا تھا، جو رمضان میں روحانی غذا،
یہ اللہ کا کرم ہے. اسدالدین اویسی اگر ایک ایک سانس لے رہا ہے تو مالک کا کرم ہے. اسدالدین اویسی اگر ایک ایک جملہ بول رہا ہے سچائی کا تو اللہ کا کرم ہے. اسدالدین اویسی اگر غریب مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہا تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے توفیق دی. اسدالدین اویسی اگر طاغوت کے دربار میں کھڑے ہو کر حق اور شریعت کی پاسبانی کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کا کرم ہے. ورنہ مجھ جیسے کئی ہزاروں ناکارہ ہیں, اللہ نے مجھے موقع دی. تو ٹھیک ہے, نعرہ مارا جائے گا, فکر مت کریے. ایسا نعرہ ماریں گے کہ پوری فٹنس بھول جانا انہوں. پانی میں چل رہے, مٹی میں چل رہے, کیا کیا کریں گے بھائی. بیچارہ غریب نوجوان تو دیکھ کے بول رہا ہوں گا, ارے میں مٹی پلیت ہو رہا, تم کو کیا ہو رہا. میرے بھائی, یہ ایک افطار کی دعوت. دوسری افطار کی دعوت ہوئی, کانگریس پارٹی کے صدر افطار کی دعوت دیے. اچھا, اس میں انہوں سب کو بلائے. ہمارے مسلمانوں میں ایک رئیس زادے ہیں, بہت ایلیٹسٹ, جس کو انگریزی بولتے ہیں ایلیٹسٹ, رئیس, اشراف, یہ پورے کے پورے بولتے. ارے کیا بولنا میاں اس کو, حیدرآباد کی شیروانی کو جہاں دیکھو کچھ تو بھی بول دیتا. میں بولا کیا بولا؟ نہیں آپ کیوں بولتے ہیں؟ بولا کیا کروں, پائے کا اثر ہے. بولے کیا بولتا؟ اب اس سے زیادہ نہیں بول سکتا, ورنہ بولیں گے چھوٹا بولنا پڑے گا بڑا. کیا وہ جہاں دیکھو کھڑے ہو جاتے بول دیتے. ارے بولنے کے لیے ہی تو پیدا ہوئے نا, اللہ گونگا تو نہیں بنایا میرے کو. مجھے بولنے کے لیے اللہ نے اس مقام پر لایا. مجھے لڑنے کے لیے ان غریبوں کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کی کہ تم دھوپ میں اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر بھی جا کر ووٹ ڈالو. کس لیے؟ کہ جاؤ تاکہ یہ شخص جس کے حق میں تم ووٹ ڈال رہے ہو, اس کے نمائندے جو کامیاب ہوں گے وہ تمہاری آواز میں تمہارے حق کے لیے لڑیں گے. بولا کیا بری بات. مگر ان کا خیال یہ ہے, یہ ایلیٹسٹ لوگوں کا, نہیں میاں نہیں لڑنا میاں. ارے میرا کہاں لڑ رہے بھائی, میں اپنا حق مانگ رہا ہوں, میں بھوکا ہوں, میں روٹی چاہ رہا ہوں, مجھے بے عزت کیا جا رہا ہے, میں عزت کی زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں. میری آواز کو دبایا جا رہا ہے, میں اپنی آواز کو اٹھانا چاہتا ہوں. میری سوچ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں اپنی سوچ کو ہندوستان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے ڈرایا جا رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ڈرو مت. آئین زندہ ہے, کانسٹیٹیوشن زندہ ہے, تو اس میں لڑنے کی کیا بات. اب ان کے پاس ہمارے جوابات کا کوئی جواب ہی نہیں رہتا. بولتے تمہارے سے بحث کرنا بیکار ہے. ملا بیکار نہیں ہے, میرے سوالات کا جواب تمہارے پاس نہ تب تھا, نہ آج ہے, نہ کبھی رہنے والا. تم غلامی کرنے کے عادی ہو, تم چاپلوسی کرنے کے عادی ہو, تم کانگریس کی غلامی کرنا چاہتے ہو, تم مودی سے ڈرنا چاہتے ہو, تم RSS کے ڈر سے تم پوری قوم کو غلام بنانا چاہتے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ہندوستان کا اول درجے کا شہری ہوں. میں نہ کسی سے ڈروں گا, نہ کسی کی غلامی کروں گا. میرے گلے میں جو غلامی کا توق ہے وہ میرے لیے کافی ہے, وہ مدینے والے کی غلامی کا توق ہے, وہی میرے لیے کافی ہے. مگر میرے بھائی, افطار کی دعوت, اور کون آئے دعوت میں؟ کس کو دعوت دی گئی؟ کس کے بازو بیٹھ کر روزہ کھولے؟ کانگریس کے صدر شری 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 پرنب مکھرجی. اور یہ پرنب مکھرجی صاحب صدر جمہوریہ رہ چکے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ پہلے تو آپ RSS کے ہیڈ کوارٹر پہ گئے نا, گئے, جا کر وہاں پر تقریر کی. تقریر کے الفاظ جو کوئی اخبار برابر نہیں لکھا, میں انٹرنیٹ سے ان کی تقریر کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ کر کہہ رہا ہوں. پرنب مکھرجی نے اپنی تقریر میں ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ کہ ہندوستان میں انویڈرز آئے, حملہ آور آئے, اور یہ جتنی RSS کی سوچ کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کو وہ انویڈرز یعنی حملہ آوروں کی اولاد بولتے. یہ ان کی سوچ ہے کہ ہندوستان میں مسلم انویڈرز آئے, تو پرنب مکھرجی نے انویڈرز کا, حملہ آوروں کا لفظ استعمال کیا.
ارے ظالموں، ہندوستان میں اسلام آیا تو بابر، ہمایوں، شاہجہاں، جہانگیر یا اورنگزیب کی وجہ سے اسلام آیا، پلا پورا نہیں. اسلام آیا تو داتا گنج بخش ہجوری کی وجہ سے اسلام آیا. اسلام آیا تو غریب نواز کی غریب نوازی کی وجہ سے آیا. اسلام آیا تو قطب الدین بختیار کاکی کی اخلاص سے آیا. اسلام آیا تو میرے محبوب نظام الدین اولیاء کی محبت میں آیا. یہ آپ ہم کو انویڈرز بول رہے ہیں. اسلام آیا تو اس کی حقانیت کی وجہ سے آیا. اسلام آیا تو لوگوں نے اس کو قبول اس لیے کیا کہ لوگوں نے محسوس کیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے. اور یہ آر ایس ایس کی سوچ کہ انویڈرز ہیں ہم لوگ. میرے بھائی شری پرنب مکھرجی کانگریس کے صدر کے بازو بیٹھے, آر ایس ایس کے دفتر میں لکھا. ہیگڈیور کے بارے میں آپ کو پچھلے ہفتے کی تقریر میں پورا سنا دیا, بلکہ ایک بات نہیں کہا. ہیگڈیور نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمان سانپ ہیں, سانپ ہیں. جس نے ہم کو سانپ بولا پرنب مکھرجی ان کی تائید میں کتاب میں لکھ, اور وہ جا کے کانگریس کے صدر کی افطار کی دعوت میں بازو بیٹھ گئے. میں رات میں ٹویٹ کیا, آج کل ٹویٹ کیا, میرے کو نہیں معلوم بھائی. صبح صبح پورے پریس والے آگئے, دھوم ہو گئی, کیا ہوا بھائی؟ بولے نے آپ ٹویٹ کیے. ملا کیا؟ ملا بھائی اس بات صحیح ہے, جو آر ایس ایس کے دفتر کو جاتا ہے, انویڈرز کہتا ہے, ہیگڈیور کی تعریف کرتا ہے, جس کے بارے میں اس تنظیم کے بارے میں سردار پٹیل نے کہا تھا کہ مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد انہوں نے مٹھائیاں بانٹی, خوشیاں منائیں, اور وہ آدمی جا کر کانگریس کے صدر جناب راہل گاندھی کے بازو بیٹھتا ہے. بولے کیا بول دیا آپ؟ ملا کیوں نہیں بولنا؟ آپ کو یاد ہوگا کرناٹکا میں بیلگام ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک نوجوان کافی لمبی داڑھی, میرے سے زیادہ لمبی داڑھی, وہ آ کے بولے اسد صاحب میری ایک بڑی خواہش ہے. ملا کیا خواہش ہے بھائی؟ ملا کوئی ایسی خواہش نہیں بولنا, میں ایک میں خوش ہوں, مذاق میں بول رہا ہوں. بولے نہیں میری ایک خواہش ہے اسد صاحب, آپ کو ذرا شملہ بنتا ہوں, میں پگڑی بنتا ہوں. ملا بنو کوئی بات نہیں. نہیں میں رنگ اس کا یہ ہے. ملا بنو, میرے کو کیا کرنے کا, ایک 15-20 منٹ کے لیے اگر میں تمہارا دل خوش ہو جاتا ہے تو بنو, اس میں کوئی شریعت کے خلاف تو نہیں ہے. پگڑی باندھ دیا بیچارہ نوجوان, خوشا میں لے کے آیا تھا آپ کے لیے بھائی, ایک فوٹو بھی لے لیتا ہوں. ملا لے لو, لے لیے, پگڑی باندھ لیے. اب اس کے اوپر کانگریس والے دے پکارے, اتنا بلبلائے کہ ایسا بلبلا رہے تھے کہ 2 دن کے بھوکے اماں چپل نکال کے مار کے گھر سے نکال بول کے, کیسا اسد کے خلاف بولا نکل گھر سے. انہوں پکار رہے, دیکھو انہوں پگڑی کا رنگ دیکھو, پگڑی کا رنگ دیکھو. ارے ظالموں, وہ پگڑی کا رنگ تم کو جو دکھ رہا ہے نا, وہ سنگھ پریوار کا نہیں ہے, وہ ہندوستان کا جو ہمارا ترنگے کا بھی رنگ ہے. وہ ہمارے ترنگے میں بھی وہ رنگ ہے. کیا تم اس کو نکال دو گے؟ خاموش ہو گئے. اور پھر ان کا رنگ پہنے. ارے ان کا رنگ نہیں ہے رے یہ ظالموں, یہ سلسلے چشتیہ کا رنگ ہے. ظالموں, یہ محبوب الہی کے آستانے کا سلسلے چشتیہ کا رنگ ہے. یہ ان لوگوں کا رنگ ہے جو اہل بیت کے ماننے والوں کا رنگ ہے. انہوں بولے نہیں کیسا رنگ کا پہنے. ارے میں ہر رنگ کا پہنتا ہوں, تم میرے رنگینیوں کا کیا مقابلہ کر سکتے؟ مگر میری جو رنگینیاں شریعت کے دائرے میں, تمہاری جو ہے وہ حضرت شیطان کے دائرے میں تم پھنسے ہوئے ہو. خالی ایک پگڑی پہنے, دیکھیں رنگ بدل لیے. ارے رنگ کچھ بھی نہیں ہے, رنگ ایک ہی ہے, میرا رنگ ایک ہی ہے. مگر اگر کسی کا دل رکھنے کے لیے مگر پگڑی اس رنگ کی پہنے تکلیف, اور تمہارے بغل میں آ کر تمہارا بغل بچہ بن کر کوئی بیٹھتا ہے تو اس پہ کیوں بولے؟ ارے بولیں گے برابر. جو آر ایس ایس کے دفتر کو جائے گا, میں الیکشن نہیں لڑنا, کرناٹکا کا الیکشن نہیں لڑے, تنقید اتر پردیش کا لڑے, ووٹ ڈیوائیڈ کرے,
बिहार का लड़े, डिवाइड करे। अरे प्रणब मुखर्जी आरएसएस के दफ्तर को जाकर, जबकि इस मुल्क में एक पूरा मुसलमानों और दलितों के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया, कोई दिन नहीं जाता कि हम अखबार में, टीवी पर नहीं देखते कि किसी को रोक कर मारा गया, दाढ़ी पकड़कर मारा गया, नफरत फैला दी गई। और कौन नफरत फैला रहा है? नफरत फैलाने वालों के पास जाकर आप बैठकर उनकी तारीफ करते और अपने बगल में बिठाते। मेरे भाई याद रखो मेरी इस बात को, ये जो नफरत, मैं पूरे हमारे अपनाए वतन से कह रहा हूं, मैं मुखातिब हूं मेरे हिंदुस्तानियों से। आप ये जो नफरत देख रहे हो वतन अजीज में, ये नफरत याद रखो, खुदा ना खास्ता कहीं हिंदुस्तान को रवांडा की तारीख ना दोहराई जाए यहां पर। हम नहीं चाहते कि वो हो, मगर ये नफरत घोला जा रहा है रोज रोज रोज। मेरे भाई यही काम हुआ, इफ्तार की दावत में चले गए और हमसे बोल रहे आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे, आप फिरका परस्त है, आप करे तो दूध के धुले हुए। और हम अगर अपने हक के लिए लड़े, इंसाफ के लिए लड़े, कि सियासत में अपना हिस्सा चाहते हैं, किसने हमको सिखाया? ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको बताया। किसने हमको करके दिखाया? सालारे मिल्लत ने करके दिखाया। आज हमारा मरहूम कायद इस दुनिया से जाकर 10 साल हो चुके हैं सालारे मिल्लत को, और मैं हमेशा अपने कायद की कमी को महसूस करता रहूंगा। शायद जब मैं कब्र में भी चला जाऊंगा, तुम्हारे खंदों पर जाऊंगा, तब भी मैं अपनी इस कायद की कमी को महसूस करूंगा। इसलिए कि मेरे भाई, मरहूम कायद ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा, और मरहूम सदर के साथ उनके तमाम साथियों ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा वक्त कौम और मिल्लत के लिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती के लिए अपना वक्त लगाया। अगर सालार और उनके साथी मेहनत नहीं करते तो आज असदुद्दीन ओवैसी को ना ये मुकाम मिलता, ना ये इज्जत मिलती, ना ये पहचान मिलती, ना ये आवाज मिलती। ये सालार की मेहनतों का नतीजा कि रमजान के मुबारक महीने में 29वीं शब में अल्लाह ने अपने पास बुला लिया अपने महबूब बंदे को। सालार ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा कौम और मिल्लत के लिए गुजार दिया। असदुद्दीन ओवैसी मरहूम कायद के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं। सालार की जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी। सालार जिंदगी भर सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलूम अवाम की बका के लिए, इंसाफ के लिए लड़ते रहे। आज हम तमाम सालार की कमी को महसूस करते हैं, और खास तौर से मैं बहैसियत एक जमात के जिम्मेदार के, बहैसियत एक बेटे के तो और मेरी इस जज्बात की तर्जुमानी यहां पर बैठे हुए मेरी आवाज सुनने वाले हर बेटा और बेटी करेगा जिसने अपने बाप को खो दिया। इसीलिए कहता हूं, जिसके बाप जिंदा है खूब कदर करो, खूब कदर करो। जिसके बाप जिंदा है खूब कदर करो। हाथ चूमो, सर पे लेके उनका हाथ अपने सर पर रखो, उनके पैर छुओ, उनको गले सरक जाओ। तुम क्या क्या कर सकते कर लो, क्योंकि बाप और मां दोबारा मिलने वाली नहीं। इंसान को दौलत मिल सकती है, इज्जत मिल सकती है, मगर याद रखो मां और बाप नहीं मिल सकते। वैसे तो एक बेटे के मैं अपने महबूब कायद, अपने वालिद की कमी को महसूस करता हूं। जब दुनिया मुझ पर इल्जामात लगाती है तो मैं टटोलता हूं अपने आप को कि कहां है मेरे वालिद। जब एक औलाद पर हमले किए जाते हैं, झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि मैं कहां तलाश करूं, किधर जाऊं। मगर जब एहसास होता है कि नहीं है मेरे पास, मगर इस बात को कहकर हिम्मत आती है कि अल्लाह मेरे पास है, बिछाओ जानिमाज, झुको अल्लाह के दरबार में भीख मांगो। मेरे भाई, अपने मां और बाप की इज्जत करो, खूब कदर करो। मरहूम कायद सालारे मिल्लत ने अपने जिंदगी का एक एक लम्हा कौम और मिल्लत की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया। यसरा हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल, डेक्कन मेडिकल कॉलेज, ये तमाम मरहूम कायद की निशानियां। वो दारुस्सलाम, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आज जो मकबूलियत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सियासी पैगाम को अगर महाराष्ट्र के लोगों ने कबूल किया तो सालारे मिल्लत की मेहनत उसमें। बिहार में अगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा उठाकर अख्तरुल ईमान सीमांचल की उस पसमानदा जमीन में सीमांचल की इंसाफ के लिए लड़ रहा है तो सालारे मिल्लत की सोच।
میرے بھائی اتر پردیش میں اگر شوکت اور عاصم وقار مجلس اتحاد المسلمین کے وقار اور مجلس کی مضبوطی کے لیے کام کر رہے ہیں تو سالار ملت نے آج سے 50 سال پہلے اس محنت کا آغاز کیا تھا. میرے بھائی ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے, اور اس ماہ مبارک میں ہم کو فلسطین کو بھی یاد کرنا, فلسطین کو بھی یاد کرنا. اور یاد رکھو یہودیوں سے ہم کو نفرت نہیں ہے, زائنسٹ لوگوں سے, زائنسٹ, یہ زائنسٹ لوگوں سے میں کہنا چاہ رہا ہوں جو پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے زائنسٹوں, صہیونی لوگوں, کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں ایک یہودی کا جنازہ آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے, آقا سے جا کر لوگ پوچھے یہودی ہے, رحمت العالمین نے فرمایا انسان ہے. فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ نے ایک اندھے نابینا فقیر کو دیکھا, بھیک مانگ رہا تھا. فاروق اعظم اس کو بازو لے کر پوچھے کون ہے آپ؟ بولا کہ میں یہودی ہوں, بڑھاپے کی وجہ سے افلاس میں آ گیا, کھانے کو کھانا نہیں ہے. فاروق اعظم لے کر گئے یہودی کو, بیت المال کو لے جا کر بیت المال کے ذمہ دار سے کہا کہ اس کو اور اس جیسے جتنے بھی یہودی ہیں جو غریب ہیں ان کو بیت المال سے پینشن دو. یہ فاروق اعظم. مسجد اقصی فتح ہوا, فاروق اعظم کو معلوم ہوا کہ یہودیوں کی جگہ پر مسلمانوں نے قبضہ کیا, تو فاروق اعظم نے کہا اس کو نکالو. جامع نظامیہ کے ایک مشہور عالم دین, مشہور عالم دین جنہوں نے فرانس میں اپنی زندگی گزار دی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جس جگہ پر فاروق اعظم نے مسلمان کے اس گھر کو نکلوایا اور وہاں پر یہودی کے گھر کو بنایا, وہ آج بھی ہے, آج بھی ہے. میرے بھائی ہم یہودیوں کو بچانا چاہ رہے ہیں, یہ اسرائیلی حکومت کو پہچانو. یہودیوں کا سب سے بہترین وقت کون سا تھا؟ اسپین میں تھا, اسپین میں تھا. عبد الرحمن جب بادشاہ تھے انہوں نے یہودیوں کا گولڈن ایج تھا. آج جو بیت المقدس میں جس دیوار کے سامنے یہودی کھڑے ہو کر روتے ہیں, وہ دیوار تو سلیمان نے بنائی تھی نا. وہ دیوار کیونکہ تاریخ میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ مسجد اقصی میں آپ نے عبادت کی. میرے بھائی ہم کو فلسطینیوں کے لیے دعا کرنا ضروری ہے, فلسطینیوں کے لیے, مسجد اقصی کے لیے جو آج اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں احتجاج ہو رہا ہے, گولیاں برسائی جا رہی ہیں, بچے شہید ہو رہے, بچیاں شہید ہو رہے, بوڑھے شہید ہو رہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھو فلسطین کے مسئلے کو ہم نہیں بھول سکتے, فلسطین کو یاد رکھیے. مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دعا کریے, مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعا کریے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آئندہ جب رمضان میں یوم القرآن کا جلسہ ہوگا, اسی مکہ مسجد میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرے بھائی آپ کی دعائیں اور آپ کی تائید حاصل رہی تو نہ صرف 7 اسمبلی, حیدرآباد کی پارلیمنٹ, بلکہ اور زیادہ سیٹوں پر ہم کامیابی حاصل کر کے اپنے یہاں پر جلسے میں جب آئیں گے تو آپ کا شکریہ ادا کریں گے. اس بات کا تہے کرو, متحد رہو. ہندوستان کو بچانا ہے, ہندوستان کے رول آف لا کو بچانا ہے, ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. ہمارا پیغام کیا ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کرو. اور سالار نے صحیح کہا تھا, مجلس اتحاد المسلمین کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. خاک اور خون کے دریاؤں سے گزر کر کوئی کارپوریٹر یا ایم ایل اے بننے کا حقدار بنتا. میرے بھائی جماعت کا ساتھ آپ دیتے آئے ہیں, جماعت کا ساتھ دیجئے, میرا ساتھ مت دیجئے, شخصیت کا ساتھ مت دیجئے, صرف جماعت کا ساتھ دیجئے. مجلس کو کامیاب کریے, اپنے آپ کو کامیاب کریے, اور خوب دعا کریے اللہ سے کہ مخالفین کے تمام منصوبوں کو اللہ ناکام کر دے, مخالفین کے منصوبے ناکام ہو جائے, ہندوستان کی جمہوریت میں امن قائم ہو جائے. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ آپ کن فرماتے ہیں تو چیز بن جاتی ہے.
یا اللہ مجھے یہاں پر محدث دکن کے دعا کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ محدث دکن نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تو نے اپنے ہاتھوں سے ہم کو بنایا، پروردگار جس کو تو اپنے ہاتھوں سے بنایا کیا تو ہم کو جہنم میں ڈالے گا؟ اللہ ہم کو جہنم سے نجات دے دے۔ اللہ ہم نے جو اس ماہ مبارک میں جتنے بھی روزے رکھے اس کو قبول فرما لے۔ پروردگار ہم نے تراویح کی نماز جو پڑھی اس کو قبول فرما لے۔ اللہ جو شب بیداری کی اس کو قبول فرما لے۔ اللہ جو ہم نے زکوٰۃ صدقہ دیا اس کو قبول فرما لے۔ پروردگار آپ آئیے مدد کو آئیے اللہ۔ اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے پروردگار، اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اللہ ہماری مدد کو آئیے اللہ، اللہ ہماری مدد کو آئیے پروردگار۔ اللہ ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، اللہ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے، اللہ آپ آئیے پروردگار، ہمارے علماء کی جان و مال کو حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری مدد فرمائیے۔ اللہ اس ہندوستان کو پھر سے مضبوط بنا دیجئے، اللہ ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، اللہ ہندوستان میں تمام ہندوستانیوں کو کہ فیصلے ہم سے کروائیے، شر پسند عناصر کا خاتمہ کر دیجئے، اللہ ہم کو متحد فرما دے، اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔